لا مذہبیت اور دہریت کی فکر کے حامل طبقہ میں مذہب کی ضرورت اور اللہ کے وجود کے حوالے سے سوالات پیدا ہونے کی ایک وجہ یہ ہے کہ ان نوجوانوں نے ایک نظر سے دیگر اقوام کی معاشی، سائنسی، علمی ترقی اور مختلف علوم و فنون میں ان کی مہارت دیکھی، اور دوسری نظر سے انہوں نے یہ دیکھا کہ یہ لوگ بھی مختلف مذاہب کے ماننے والے تھے، مگر انہوں نے اپنی مذہبی روایات پر سوال اٹھائے۔ کسی کو اپنی مذہبی کتابوں پر شک ہوا، روایات کے اندر جوڑ توڑ کا مسئلہ نظر آیا، کہانیوں میں صداقت نظر نہ آئی، تو انہوں نے اپنے مذہب پر سوال اٹھائے اور مذہب کو اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی سے نکال دیا اور اس کی ضرورت و اہمیت سے انکار کر دیا۔ مسلمان نوجوانوں نے بدقسمتی سے یہ سمجھا کہ شاید ان کی ترقی کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنے مذہب کی روایات کی پیروی نہیں کی، جبکہ حقیقت یہ تھی کہ ان اقوام کی ترقی کی وجہ ان کی حکومتی پالیسیز تھیں، جس بنا پر وہ ممالک ترقی کرتے گئے۔ مسلمان نوجوان نے ترقی کی وجہ لا مذہبیت کو قرار دیا اور کہا ہمارا ترقی نہ کر سکنے کا سبب مذہب ہے، یہ مذہب پاؤں کی زنجیر ہے، اس نے ہمیں ترقی سے روک رکھا ہے۔ پس ہم نے ان کے دیکھا دیکھی بھیڑ چال میں اپنے نہایت ہی قابل اعتماد دین اور اس قرآن مجید پر شک کیا جس کی حفاظت اللہ رب العزت نے خود اپنے ذمہ لی ہے، جس میں سے کوئی ناقد سے ناقد ترین شخص بھی ایک غلطی نہیں نکال سکتا۔ ہم نے اس دین پر شک کر لیا اور سمجھا کہ شاید ترقی کی راہ میں مذہب رکاوٹ ہے، حالانکہ ایسا نہیں تھا۔ ترقی کی راہ میں سیاست، ممالک کی پالیسیز، کرپشن اور دیگر معاشرتی عوامل کار فرما ہوتے ہیں۔ ترقی نہ کرنے پر مذہب کو مورد الزام ٹھہرانا درست بات نہیں ہے۔ نوجوان ذہنوں نے مذہب کو اپنے پاؤں کی زنجیر سمجھ کر دیگر اقوام کی دیکھا دیکھی اپنے مذہب سے بیزاری کا اعلان کر دیا۔ نوجوان نسل میں یہ سوچ اور فکر آنے کے بعد المیہ یہ ہوا کہ کسی نے نوجوان نسل کے ان سوالوں کے جواب دینا بھی مناسب نہ سمجھا۔ اس جلتی آگ کے اندر سوشل میڈیا نے ایندھن اور تیل کا کام کیا کہ پوری دنیا کے ایسے مفکرین، انٹلیکچوئلز، ٹرینرز، سپیکرز ان کے ساتھ رابطہ کروا دیا کہ جنہوں نے طرح طرح کی روایات، مختلف افکار، قصوں اور کہانیوں سے اپنے بیانیے کو مزین کر کے اس طرح بیان کیا کہ یہ نوجوان اپنی روایات سے منقطع ہوتے چلے گئے اور ایک غیر محسوس انداز میں ان کے اذہان کے اندر مذہب کے حوالے سے مذاق اور اللہ رب العزت کے وجود کی ضرورت نہ ہونے کے حوالے سے باتیں داخل کی گئی۔ مذہب کی ضرورت اور اہمیت کو اتنا عام اور سطحی بنا کر مختلف طریقوں سے پیش کیا جانے لگا کہ ہمیں اندازہ بھی نہیں ہوا کہ اس پورے معاملے کی اہمیت ہمارے افکار اور ذہن سے کس طرح نظر انداز ہونا شروع ہو گئی۔ ماڈرن ہونے کی دوڑ میں، ایلیٹ طبقے کا حصہ بننے کی دوڑ میں اور اپنے آپ کو ان جیسے بنانے اور پہچانے جانے کی دوڑ میں نوجوان نسل نے ان افکار کو اپنایا۔ غیر محسوس انداز میں اللہ رب العزت کے وجود اور ضرورت مذہب کے حوالے سے مختلف باتیں ڈراماز، موویز، گانوں، لٹریچر، ناولز اور کہانیوں کے ذریعے ہماری روزمرہ زندگی میں داخل کی گئیں۔ نتیجتاً ہماری نوجوان نسل اس فتنہ کا بآسانی شکار ہوتی چلی گئی اور ہمیں اس کی خبر بھی نہ ہوئی، اور اگر خبر ہوئی بھی تو ہم نے اسے نظر انداز کر دیا۔